بھی کرتے رہیں۔ نواز شریف کے پاکستان آنے سے ایک بہت بڑا نیوز ایونٹ کریٹ ہوگا جس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے۔ جب آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ہر خبر لوگوں تک پہنچے گی۔ نواز شریف کے پاکستان آنے سے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ نواز شریف کے پاکستان آرمی چیف صاحب اور ISI اور تمام پاکستان کے ادارے آپس کی بات کر ہی دوں، جن لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں، اب آ چکے ہیں۔ سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے، جس قانون کے لیے، جس اصول کے لیے، جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نکارہ بجے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا۔ میں اور آپ دیکھیں گے، میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے، جو شرک کا بازار گرم ہے، جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کے کلا کما کا وقت آ چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اہل پاکستان اور تمام ہی امت مسلمہ اس وقت ایک عجیب کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ہے، بیماری کا اور ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ٹاپ پہ ڈینگی وائرس کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور کافی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، اور باقی امت مسلمہ کے حالات بھی دگرگوں ہیں۔ فلسطین میں اس وقت میرے اور آپ کے ہی بچے ہیں وہ، جن کو ہمارا دشمن بالکل ذبح کر رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیرت موسیٰ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پبلش ہوتی ہے ہمارے ادھر یوٹیوب چینل پہ۔ جب ہم وہ پڑھ رہے تھے سیرت موسیٰ، تو اس کے اندر ہم نے جب پڑھا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ کیسے حالات ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ایسی غلامی۔ تو بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل والے ہمارے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یواتی علی امتی من اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل، کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے۔ جیسے اتنا زیادہ میچنگ ہوگی جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون قتل کر رہا تھا ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی، آج ہمارے بچوں کو، معصوموں کو یہ بنی اسرائیل والے قتل کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کا حال بالکل بے حال ہو چکا ہے کہ ہم اس کے آگے، اور ہم ان سے جنگ کرنا کیا، ان کا ہاتھ روکنا کیا، ہم تو جنگ بندی کے اوپر بھی ان کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر جب بم داغنا شروع کیے، اس سے پچھلے ہی دن آپ کے اس بھائی نے ایک گزارش کی تھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں پہ عذاب آ رہا ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھایا ہے، اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں،
تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور اب آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے پاکستان آنے کے ساتھ پاکستان کے اوپر عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر پاکستانی قوم نہیں سمجھے گی تو اللہ کا عذاب جو 28 سپتمبر کو آپ کے بھائی نے گزارش کی تھی کہ اللہ کی قسم عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگلے ہی دن 12 ربیع الاول والے دن، جمعے والے دن پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر دکھا دیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں، تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا، ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ بم دھماکے ہوئے پاکستان کے اندر، اور اب آپ تک خبریں نہیں پہنچ رہی، لیکن یقیناً دہشت گردی کے حملے اب بھی ہو رہے ہیں۔ اب بھی آپ سے گزارش ہے، پاکستان کے فورسز سے گزارش ہے، پاکستان کے اداروں سے گزارش ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں، شرک اور اس کے اقسام سے پاکستان کو پاک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی جو بھیج دیے گئے ہیں ان کو مان لیں، اور ان کو جیسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ان کے طریقے کے اوپر پاکستان کی اصلاح شروع کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو چکا ہے مستونگ سے، ذوب سے اور دوسرے علاقوں میں جہاں 12 ربیع الاول والے دن، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا سلسلہ شروع کیا۔ درجنوں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور وہ سلسلہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ سلسلہ اب اور سخت ہونے جا رہا ہے نواز شریف کے پاکستان آنے سے۔ اب چاہے آپ قوم کو کرکٹ میچز کی طرف لگائے رکھیں، چاہے پاکستان کے آپ نئے ڈرامہ سیریل شروع کر کے لوگوں کو انگیج رکھیں، چاہے آپ قیدی نمبر 804 عمران خان کی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کریں، چاہے آپ فاروق حبیب کو لا کر اس سے پریس کانفرنس کروائیں، چاہے آپ ARY دنیا نیوز اور دوسرے نیوز چینلز کے اوپر آپ ایسے شوشے چھوڑتے رہیں کہ لوگ انگیج رہیں، چاہے آپ پیٹرول کم کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، نواز شریف کے پاکستان آنے سے ایک بہت بڑا نیوز ایونٹ کریٹ ہوگا جس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے۔ جب آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ہر خبر لوگوں تک پہنچے گی۔ نواز شریف کے پاکستان آنے سے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ نواز شریف کے پاکستان آتے ہی ہو یا اس کے چند دن بعد ہو، چند ہفتوں بعد ہو، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر پاکستانی نہیں سمجھیں گے تو پاکستانی نشان عبرت بنا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ زبردستی منوا کے رہتا ہے۔ اس وقت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ پاک فوج کوشش یہ کر رہی ہے ان اے نٹ شیل، اسپیکنگ فرام برڈز آئی ویو، کہ پاکستانی فوج اوور آل یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جمہوریت کہ جو تابوت ہے نا، اس کے اندر آخری کیل ٹھونک دی جائے۔ اوور آل ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، لیکن ان کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ یو کین ناٹ فکس دا پرابلمس ود دا سیم مائنڈ سیٹ یو کریٹڈ دیم ود۔ جن رستوں پہ چل کے آپ نے یہ پرابلمس کریٹ کی ہیں، انہی رستوں پہ چل کر آپ یہ پرابلم فکس نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کو صرف آپ اپرنٹلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے، لیکن یہاں پہ ایک کٹ پتلی قسم کی گورنمنٹ آ جائے۔ اوور آل ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک کرپٹ کو، نواز شریف کو واپس لا کر قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی حرکتیں کرے گا جو اس نے پہلے کی ہیں۔ MQM کو اگر آپ دوبارہ واپس لا رہے ہیں تو جو سینکڑوں لوگوں کا قاتل الطاف حسین ہے، اس کا چیلا چمچا مصطفیٰ کمال ہے، فاروق ستار ہے، یہ لوگ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ آپ کے کہنے کے اوپر حاجی ہو جائیں گے؟ آپ کے کہنے کے اوپر یہ لوگوں کے ہمدرد ہو جائیں گے؟ آپ کے کہنے کے اوپر یہ مسائل ٹھیک کرنے لگ جائیں گے لوگوں کو؟ آپ کو نہ صرف اس جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنی ہے، بلکہ آپ کو یہ چہرے بھی بدلنے ہیں۔
اور آرمی چیف صاحب اور ISI اور تمام پاکستان کے ادارے آپس کی بات کر ہی دوں، جن لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں، اب آ چکے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہیں پہ ہیں. اب آپس کی بات سن لیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ لیڈر جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، جو بزرگ اپنی باتوں میں کہہ گئے ہیں، وہ یہاں لاہور میں موجود ہیں. وہ جو آنے والا تھا نا، جس کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آ گیا ہے. آپ نے صرف ماننے میں دیر کر رہے ہیں. آپ اگر آپ کی اینک کے اندر وہ پورا نہیں نا اتر رہا وہ شخص، تو آپ کو اینک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. شخص وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈائریکشن بھی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بھی پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات بھی کر رہا ہے. اور وہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سکھا دیا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو. لیکن یہ سلسلہ آپ پہلے شروع کر دیتے تو شاید اللہ تعالیٰ آسانی کرتا. اب آپ کو شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا تو ہے ہی، لیکن محمد قاسم کی مائیت میں کرنا ہے. محمد قاسم کو صدر کی کرسی پہ بٹھا کے کرنا ہے. وہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ جو آپ کے انٹیلیجنس ونگ، اسپریچول انٹیلیجنس کے ونگ، سلسلہ اویسیہ والے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں نا، وہ آ چکے ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. صرف آپ ماننے میں دیر کر رہے ہیں. آپ ایسے بھنور میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی ڈیسیژن لیں گے تو آپ کو ایک سیٹ بیک آئے گا، آپ کو ایک لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اللہ رب العزت سارے رستے بنانے والا ہے، ساری مخالفتیں ہٹانے والا ہے. تو آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور اللہ رب العزت جس نے آپ کو مسند پہ بٹھایا ہے، جس نے آپ کو ISI چیف بنایا ہے، جس نے آپ کو ISPR کا ہیڈ بنایا ہے، جس نے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہے، جس نے آپ کو چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی بنایا ہے، وہی اللہ ہے آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے. رات کو اسی کی نماز پڑھ کے آپ سوتے ہیں. اب وہ لوگ نہیں رہے جو مشرف دور میں ہوتے تھے کہ 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد بیان دیتے ہوئے کہیں کہ میں ناشتہ کرنے بیٹھا تو زمین ہلنے لگی، حالانکہ اس دن روزہ تھا رمضان کا. وہ والے جنرلز اب کم رہ گئے ہیں پاکستان فوج میں. یہ بات مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہ والے لوگ ہیں جو رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سوتے ہیں، فجر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی خیریت مانگتے ہیں. لیکن اگر عمل نہیں ہوگا، لیکن اگر حق طلب نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے آپ جتنی مرضی نماز پڑھتے رہیں، چاہے آپ حافظ قرآن ہوتے ہوں، چاہے آپ حج اور عمرہ کر رہے ہوں، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے حق طلب نہیں کریں گے کہ اے اللہ ہمیں تو نواز شریف ہی ملا ہے، ہمیں تو شہباز شریف ہی نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ مصطفیٰ کمال ہی نظر آتا ہے، یا اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ طالوت کہاں ہے جس کو کسی گاؤں سے اٹھا کر ہم نے صدر کی کرسی پہ بٹھانا ہے، یا اللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے، جب محمد قاسم کے امام مہدی ہونے کے بارے میں آپ استخارہ کریں گے، پھر آپ کی مشکلیں آسان ہو گئیں. اب وہ وقت آ گیا ہے، اور جس لیڈر کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو پیشن گوئیوں میں بتایا گیا ہے، وہ اب لاہور میں موجود ہے. محمد قاسم بن عبد الکریم ان کا نام ہے. ایک سیکرٹ بات جو آپ کو نہیں پتا تھی وہ ہم ہیں کہ ان کا نام محمد، وہ نہ صرف وہ لیڈر ہیں بلکہ وہ امام مہدی بھی ہیں. اور وہ جو خلافت کا سلسلہ پوری دنیا پہ قائم ہونا ہے، وہ مشرق کی طرف سے جو شروع ہونا ہے، وہ پاکستان سے شروع ہونا ہے. یہ میں نہیں خالی کہہ رہا، میری کیا اوقات ہے، میں تو گلیوں کی جوتیاں چٹکھانے والا ہوں. 2020 میں تو یہ میں موٹر بائک کے اوپر سواریاں بٹھا رہا تھا. حق بات صرف آپ تک پہنچانے کی گزارش ہے. کوئی ہمارا عہدہ نہیں ہے، کوئی وہ بڑے بزرگ مفتی ولی نہیں ہو گئے. صرف حق بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بتا دے، ہمیں بتائیے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے نا، وہ امام مہدی بھی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. خلافت پاکستان سے شروع ہونی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کب سے کہلوا رہا ہے اپنے بندوں سے. سن لیں ڈاکٹر اسرار کو. یہ ڈیسٹنی ہے کہ پاکستان خلافت علی منہاج النبوت کا نقطۂ آغاز بنے گا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی. مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا.
سن لیا آپ نے, یہ خلافت یہاں قائم ہو چکی ہوگی اور آپ ہی ہیں وہ فوج جو یہاں پہ کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے اور امام مہدی کی نصرت کریں گے. اور یہ جو عرب والے باغی ہو چکے ہوں گے نا, ان کو بھی آپ ہی مزہ چکھائیں گے. فَيَقْتُلُونَكُمْ لَا يَقْتُلُكُمْ, عربوں کو ایسے قتل کیا جائے گا جو باغی ہوں گے, امام مہدی کے مخالفت کرنے والے ہوں گے, ان کو ایسے مزہ چکھایا جائے گا کہ جیسے اس سے پہلے کسی کو نہیں چکھایا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کو, خانہ کعبہ کو گروی رکھنے والے, اس کی بتیاں بجھانے والے, اس سے ہدایت کو ہٹانے والے, اس سے حق پرستوں کو ہٹانے والے, اس کو اپنی پوجا کے لیے, اپنے دنیاوی دھن اور دھندے کے لیے استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو مزہ چکھایا جائے گا. اور یہ آپ ہی ہوں گے. وہ وقت آ چکا ہے. دیر کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. ہمارا تو کام یہی ہے کہ بقول شاعر فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.